اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. دین ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور ہم کیسے دیندار بنتے ہیں، تھوڑا سا اس موضوع پہ ایک واقعہ اپنے مومنین کے سامنے پیش کروں گا کہ دین کی ڈیمانڈ کیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے. میں نے سر پہ امامہ سجا کر، اپنے کاندھوں پہ عبا رکھ کے اپنے آپ کو دیندار بنا لیا. نماز شب پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے سے اپنے آپ کو دینداروں میں شامل کرنے کی کوشش کی. دیندار کس کو کہتا ہے؟ دین کی نظر میں کس کی اہمیت ہے؟ اسلام کا منظور نظر کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کو کون پسند ہے؟ ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے جس میں ذکر آتا ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء. شیخ جعفر کاشف الغطاء بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں. ان کے دور میں عراق میں قحط کا موسم آیا، قحط پڑ چکا تھا. اب جتنے وہاں پہ افراد تھے وہ اپنے مراجع کے پاس آئے کہ آپ دعا کیجئے، اتنی خشک سالی ہو چکی ہے کہ بارش کی دعا کریں کہ پروردگار اپنی رحمت کرے، معاملات اچھے ہو جائیں. اب پوری عوام جو ہے، وہ علاقے والے جو ہیں، وہ شیخ جعفر کے پاس آئے. اب شیخ جعفر کیا کرتا ہے؟ مراجع کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ مراجع کیا کرتا ہے؟ مراجع اپنے امام سے رابطہ کرتا ہے. اسی طریقے سے شیخ جعفر کاشف الغطاء نے جناب امیر علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کر دعا کی. جناب امیر علیہ السلام سے گزارش کی، عرض کی کہ مولا، لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، دعا کریں کہ پروردگار بارش کرے، معاملات بہتر ہو جائیں، قحط سالی ختم ہو جائے. دعا کر رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے کہ لوگ مجھ سے آس لگا کر آئے ہیں، میں آپ سے آس لگا کر یہاں پر بیٹھا ہوں. کہ آقا کو اس وقت نیند آئی، اور نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ شیخ جاؤ کہ وہ جو تمہارے علاقے میں وہ چائے والی دکان ہے، چائے والا ہے، اس سے جا کے کہو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار بارش کر دے گا، رحمت کی بارش ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی. آنکھ کھلی، شیخ جعفر بہت پریشان ہوئے کہ وہ کیا شخصیت ہے چائے والا کہ مجھ جیسے مراجع کو علی جیسی شخصیت یہ تنبیہ کریں کہ جاؤ اس کے پاس اور اس سے دعا کرواؤ. کہا میرا تجسس بڑا، میں نے کہا دعا بعد میں کرواؤں گا، پہلے اس کے اعمال دیکھوں گا کہ کون سا اس کا عمل ایسا ہے کہ یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا منظور نظر بن چکا ہے، کہ جناب علی علیہ السلام کی نظر ہے اس کے اوپر، اس کے معاملات پر. گئے. اب آج کل کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ جس طریقے سے آج نیٹ کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ ہمارے مراجع کی تصویر کیا ہے، ہمارے مراجع کی شکل کیسی ہے، تصویریں گھر میں لگی ہوں، ایسا ماحول نہیں تھا. وہ چائے والا نہیں جانتا تھا کہ ہم جس کو اپنا مراجع کہتے ہیں ان کی وہ کون سی شخصیت ہے، کون سی شکل ہے. نام سنا ہوا ہے مگر شخصیت سے واقف نہیں ہے، ظاہری شکل سے واقف نہیں ہے. گئے، ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں، تو کیا تم حبیب جناب سرور کائنات کو مہمان رکھو گے؟ تو اس نے کہا ضرور رکھوں گا. کہا میں رات رہنا چاہتا ہوں. کہا بے شک آپ میرے ساتھ رات رہیں. اب یہ دیکھتے ہیں شیخ جعفر کاشف الغطاء کہ اب یہ بندہ کرتا کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو جناب امیر علیہ السلام کی نظر میں آ گیا ہے. اب دیکھا، اس نے اپنی دکان میں سارے معاملات کیے، برتن شرتن صاف کر کے مغرب کا وقت ہوا، اپنے دکان کو بند کیا، گھر گیا، اپنی فرض نماز جو ہے نوافل کے ساتھ وہ ادا کی اور سو گیا.
اب ان انتظار میں تھے کہ اب اٹھے گا، نماز شب میں کوئی گریہ کرے گا، کوئی خاص دعا پڑھے گا، طولانی سجدے کرے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پوری رات اپنے بستر سے نہیں اٹھا، فجر کو اٹھا ہے، نوافل ادا کیے ہیں، فرض پڑھی نماز، اور اپنے کام پر شروع ہو گیا، اپنی وہ آگ سلگانا اور چائے والے برتنوں کو سنبھالنا اس نے شروع کر دیا۔ اب آغا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، چائے والے سے، کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ بندہ خدا ہیں، مومن ہیں، مومن ہونے کے ناطے میرے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نام سنا ہوا ہے شیخ جعفر کاشف الغطا؟ کہنے ہاں وہ تو میرے مراجع ہیں۔ کہا میں وہی ہوں۔ بہت گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ آپ؟ تو کہا ہاں، اپنی پریشانی کو بھی کنٹرول میں رکھو، میں آیا جس مقصد کے لیے ہوں وہ سنو، کہ تجھے پتا ہے کہ عراق میں قحط آیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں پتا ہے۔ کہا لوگ میرے پاس آئے تھے کہ دعا کریں کہ بارش ہو، میں جناب امیر کے پاس گیا کہ آپ دعا کریں کہ بارش ہو، جناب علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں اور دعا کرواؤں تو پروردگار دعا کو قبول کرے گا۔ دعا تو میں تجھ سے کرواؤں گا کیونکہ جناب امیر نے فرمایا ہے، یقیناً وہ دعا قبول بھی ہوگی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا تیرا زندگی کا عمل ہے ایسا جس کی وجہ سے جناب امیر کی نظر تیرے پر ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے پاس جا کے دعا کرواؤں؟ تو یہ شخص کہنے لگا کہ واقعی معاملات میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ایک چیز میری زندگی میں ایسی ہے جو شاید اس بات کا سبب بنی ہے۔ آگا پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا میں چھوٹا تھا، بچپن میرے بابا کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، تعلیم کے اخراجات ہم پورے نہیں کر سکتے تھے، میری ماں نے مجھے چائے والے دکان پہ ملازم رکھ دیا۔ بچہ تھا میں، وہاں برتن مانجتا تھا، ادھر ادھر جا کے چائے پہنچاتا تھا۔ بڑا ہوتا گیا، ماں کی خواہش ہوئی کہ اب شادی کی جائے، تو کہا کہ بیٹا کچھ پیسے جوڑو کہ تیری شادی کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے پیسے کچھ جمع کرنے شروع کر دیے، بچت کرنی شروع کر دی۔ وہ وقت آیا کہ شادی ہو گئی، اور جب میری شادی ہو گئی میری زوجہ جو ہیں وہ گھر پر آ گئیں، اور میں جب پہلی مرتبہ ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کے کمرے میں گیا، اس سے پہلے کہ میں ان کے قریب ہوتا، اس خاتون نے کہا کہ پہلے میری بات سنو، اس کے بعد تیری مرضی ہے، مجھے طلاق دے، مجھے مار دے، یا مجھے چھوڑ دے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اور میں صحیح نیت کے ساتھ آج تیرے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اور دوسری بات یہ کہ میں ابھی اس وقت بھی پریگننٹ ہوں، میرے شکم میں بچہ ہے۔ یہ سننا تھا تو کہنے لگا چائے والا، میں نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں نے توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد میں اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں، اور کبھی یہ نہ کرنے کا وعدہ میں نے کیا ہے۔ میں پاک دامنی سے، پاک نیت ہو کے، نیک نیت ہو کے تیرے ساتھ یہاں پہ بیٹھی۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو جان لو کہ نہ تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے، نہ میں نے کچھ سنا ہے۔ کہا کہ میں لیٹ گیا، صبح ولیمہ وغیرہ ہوا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں، بچے کی ولادت بھی ہوئی، آج 20 سال ہو گئے مجھے اس خاتون کے ساتھ، اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا۔ یہی ایک عمل مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے ایک گناہگار کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے، وہی چیز میرے مولا اور آقا کو پسند آئی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ تمام مومنین اس چیز پر غور کریں اور توجہ کریں کہ دنیا کی عبادتیں ایک طرف ہیں، دنیا کی ریاضتیں ایک طرف ہیں، کسی کے عیب کو چھپا لینا، کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دینا، کسی کے گناہگار کا عیب چھپا لینا، لوگوں پہ ظاہر نہ ہونے دینا، اس قدر اہم عبادت ہے، اس قدر اہم عمل ہے کہ جناب علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے منظور نظر بنا دیتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ پروردگار ہم کو بھی ایک دوسرے کی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگارہ بروز محشر ہمارے گناہوں کو بھی چھپائے رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔